پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب ایک باپ نے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ کی برکت سے ایک سانپ سونے کا ہار بن گیا۔ پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو غیر مسلم تھی، یعنی مسلمان نہیں تھی۔ اللہ کی شان کہ کسی مسلمان لڑکی سے اس کا تعلق تھا، دوستی تھی۔ وہ مسلمان بچی اس کو اسلام کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ غیر مسلم لڑکی اسلام کے بارے میں جانتی رہی اور اس نے کلام پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا، دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اب مجھے قرآن پڑھاؤ۔ مسلمان بچی نے اس کو ابتدائی طور پر قاعدہ سکھایا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق دیا کہ تم اس کو یاد کرو، کیونکہ کوئی کام خیر والا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہو۔ اب وہ لڑکی جو مسلمان ہو چکی تھی، وہ دن اور رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہو گیا۔ اب تو اس بچی کی ایک عادت ہو گئی کہ جب کپڑا اٹھا رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، کپڑا دھو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، اور اپنے کام بسم اللہ سے شروع کر رہی ہے۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا تو سوچا یہ کیا پڑھ رہی ہے؟ باپ نے جب معلوم کیا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو تو اس نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ باپ نے کہا، نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دنوں سے تمہاری طبیعت بدلی بدلی سی ہے۔ تم کوئی بھی کام کرتی ہو، مجھے پانی دیتی ہو، خود پانی پیتی ہو، روٹی سامنے لاتی ہو، کپڑا اٹھاتی ہو، تو کچھ پڑھتی ہو۔ باپ نے جب اس لڑکی کو مجبور کیا تو اس نے بتایا، ہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں۔ باپ نے کہا، کیوں؟ تو لڑکی بولی، بس مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر باپ نے جوش کے بجائے ہوش میں آ کر کام لیا اور اس وقت کچھ نہیں کہا۔ اس نے فوراً سوچ لیا کہ اگر جوش میں آتا ہوں تو پھر بیٹی بھی جائے گی اور کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس نے اندر باہر سے معلومات حاصل کر کے یہ پتہ لگا لیا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اس نے سوچا اس معاملے کو میں الگ طریقے سے ختم کروں گا، ورنہ تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، صاف بات ہے کسی مسلمان سے جا کر شادی کر لے گی، میرے لیے تو بربادی کی وجہ بنے گی۔ اب تو وہ لڑکی جب بھی بسم اللہ پڑھے تو اس کو آگ لگے، یعنی غصہ آئے۔ اس نے غصے کو دبا کر رکھا اور جا کر ایک جوگی سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایسا زہریلا سانپ دے دو کہ وہ اتنا زہریلا ہو کہ اس کے ڈنگ سے کوئی بچ نہ سکے۔ اس نے کہا، ہمارے پاس کئی طریقے کے سانپ موجود ہیں۔ باپ نے جوگی سے سانپ لیا۔ سانپ کو اس نے چھوٹے سے صندوق میں رکھا اور ہوا کے لیے اس میں سوراخ بھی کر دیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کو سکھایا کہ میں رات کو اپنے گھر میں ملوں گا، تم کنڈی کھٹکھٹانا، میں پوچھوں گا کون ہو تم کہنا فلاں آدمی ہوں، یہ سن کر میں آ جاؤں گا اور پھر تم مجھے یہ صندوق دے کر چلے جانا۔ اس کے بعد وہ رات کو اس کے گھر آیا، آواز دی اور صندوق دے کر چلا گیا۔ صندوق لانے کے بعد اس نے اپنے بیٹی کو اٹھایا اور بلایا۔ اس کی بیٹی اٹھ کر باپ کے پاس آئی۔ لڑکی نے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بیٹی میرا ایک دوست ہے اور یہ اس کا صندوق ہے، اس کے اندر سونے کا ہار ہے، یہ انتہائی قیمتی ہار ہے اور یہ اس کی چابی ہے۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق اور چابی لے لی۔ باپ نے سوچا اس بچی کے دماغ میں جب آئے گا تو یہ ضرور چپکے سے صندوق کھول کر دیکھے گی، اور جب کھولے گی تو اس میں سانپ ہوگا اور وہ اسے ڈس لے گا۔ میں شور کروں گا کہ میری بیٹی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہمارے علاقے میں تو سانپ ہوتے ہی ہیں،
تو میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اور میرے اوپر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوگی، اور اگر اس نے صندوق کھول کر نہ دیکھا تو پھر میں کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے۔ ایک دن گزر گیا تو باپ نے دیکھا لڑکی زندہ ہے، اس کا مطلب اس نے صندوق کھول کر نہیں دیکھا۔ اب اس نے دوسری رات پھر دوست کو بلایا اور کہا کہ تم پھر آدھی رات کو آنا اور اسی طرح سے آواز دینا، آگے کا مسئلہ میں حل کر لوں گا۔ اس کے بعد اسی طرح اس کا دوست آدھی رات کو آیا، آواز دی اور یہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آیا، اپنی بیٹی کو جگایا۔ بیٹی نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ جو میرا دوست تھا جو صندوق دے گیا تھا زیورات کا، تو اس صندوق میں کافی زیورات ہیں، لیکن ایک ہار بڑا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے زیورات ہیں۔ تم وہ بڑا والا ہار مہربانی کر کے مجھے نکال کر دے دو، اسے صبح کسی کو دینا ہے، اور باقی زیور اسی طرح ہمارے گھر میں امانت رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی اندر آئی اور دیا جلایا، کیونکہ اس زمانے میں دیے ہوتے تھے، بجلی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالا کھول دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا سونے کا ہار ہے، موتی جڑے ہوئے ہیں اور کمرہ جگمگ جگمگ ہو رہا ہے، لیکن اس ہار کے علاوہ صندوق میں کوئی دوسرا زیور نہیں تھا۔ لڑکی نے وہیں سے پکارا، ابا جان ادھر آئیں، آپ کہتے تھے کہ باقی زیور رہنے دیں، صرف ہار لے آنا۔ ہار تو ہے لیکن دوسرے زیور نہیں ہیں۔ جب باپ آیا تو دیکھا کہ بیٹی نے ہار پکڑا ہوا ہے، اور ایسا خوبصورت ہار تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ باپ نے کہا بیٹی یہ ہار نہیں ہے، یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معجزہ ہے، اور اب میں بھی سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے اور قرآن پاک کی برکت کیا ہے۔ میں نے تو تجھے مارنے کے لیے سانپ رکھا تھا، یہ ہار تھوڑی ہے، لیکن اللہ پاک چاہے تو سانپ کو ہار میں بدل دے، وہ چاہے تو سونے کو سانپ میں بدل دے، وہ چاہے تو سانپ کو سونے میں بنا دے۔ یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور تم حق پر ہو، لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، لیکن ابھی اپنے آپ کو راز میں رکھو، ورنہ ہمیں اس بستی میں کوئی جینے نہیں دے گا۔ ہم چپکے سے یہاں سے نکل جائیں گے، پھر جا کر اپنا اسلام ظاہر کریں گے۔ تو دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔